أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا خدا ان سے کچھ بھی اجر نہیں مانگ رہا ہے، وہ کوئی بھی ان سے سوال نہیں کر رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہی ہے کہ وہ تمہارے قرابت داروں سے محبت کریں۔ دوستو، قرآن اور آل محمد کی گفتگو تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور آج یقیناً فضائل پڑھنے کی شب تو نہیں ہے، مگر کچھ حقیقتوں پہ روشنی ڈالتے ہوئے آخری منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اتنی نعمتوں کو دینے کے بعد، ضروریات زندگی کو آپ تک پہنچانے کے بعد، سورج جیسے روشنی کو آپ تک پہنچانے کے بعد، چاند جیسی چاندنی کو آپ تک پہنچانے کے بعد، اور اس کھلی ہوئی فضا میں بھرپور سانس لینے کے بعد اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں اجرت دینا چاہتے ہو تو فقط یہی اجرت ہے کہ تم رسول اور آل رسول سے محبت کرو۔ آپ غور فرمائیں، اللہ نے کچھ نہیں مانگا، اور وہ چیز مانگی ہے کہ جو ہر بندہ چاہے تو دے سکتا ہے، جس کے دینے میں نہ تو اس کی دولت خرچ ہوگی، جس کے دینے میں نہ تو اس کا گھر نیلام ہوگا، جس کے دینے میں نہ تو اس کی عزت سر بازار چلی جائے گی۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک جس طرح سے اللہ نے آل محمد کے کردار کی بشارت دی تھی، اور اس کے بعد جب آل محمد دنیا میں آئے تو کتنی فضیلتیں قرآن مجید میں اللہ نے قیامت تک کے لیے سمیٹ کے رکھ دیا کہ دیکھو ان کا کردار ایسا ہے، ان کی سیرت ایسی ہے، ان کا عمل ایسا ہے، ان کا اخلاق ایسا ہے۔ آپ کسی بھی فضیلت کے پہلو کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن گواہی دے رہا ہے۔ سخاوت کی گواہی قرآن میں موجود، شجاعت کی گواہی قرآن میں موجود،
علم کی گواہی قرآن میں موجود۔ تو جس خاندان کی عزت قرآن مجید کرے، اب مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو انہیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، لیکن ان مسلمانوں نے رسول اور آل رسول کو کتنا سینے سے لگایا؟ کیا وہی محبت ان مسلمانوں نے حسین سے کی کہ جس محبت کا اشارہ پروردگار کر رہا تھا؟ کیا وہی محبت کا حق حسین کے ساتھ ادا ہوا جس محبت کو دنیا کے سامنے رسول پیش کر رہے تھے؟ کیا حسین کے ساتھ وہی سلوک ہوا کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہ رہا تھا؟ کیا حسین کے ساتھ محبت کی اجرت وہ ادا کی گئی جو مسجد نبوی میں نبی تقاضا کر کے مسلمانوں سے جا رہا تھا؟ ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ اگر ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے تو کہیں سے یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ امت مسلمہ نے حسین کی محبت کا حق ادا کیا ہو۔ کیا یہی تقاضا تھا قرآن کا؟ کیا یہی فرمان تھا رسول کا کہ عبادتیں چھوڑ دیں، نماز ترک کر دیا، خطبہ چھوڑ دیا، حلال و حرام کا فرق جو بیان ہو رہا تھا اسے چھوڑ دیا، آیات الہی کی تلاوت ہو رہی تھی اسے بند کر دیا، احکام شرعیہ جو پہنچائے جا رہے تھے اسے روک دیا، اور درمیان میں منبر سے اترے ہاتھوں پہ نواسے کو بلند کر کے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا ھذا حسین فعرفوا، یہ پہچانو حسین ہے۔ یہ تعارف کس لیے کرا رہے تھے رسول کہ فقط میرا نواسہ ہے؟ کیا رسول یہ پہچانوانا چاہ رہے تھے کہ یہ فقط علی کا بیٹا ہے؟ کیا رسول حسین کو یہ پہچانوانا چاہ رہے تھے کہ یہ فقط فاطمہ کا بیٹا ہے؟ اگر اس طرح سے پہچانوانا ہوتا مسلمانوں تو کبھی قرآن کی آیت نہ چھوڑی جاتی، کبھی خطبہ پروردگار نہ چھوڑا جاتا، کبھی نماز پروردگار نہ چھوڑی جاتی، کبھی احکام شرعیہ نہ روکا جاتا، بلکہ اس بیچ میں حسین کو پہچانوانا فقط رسول کا یہی ارادہ تھا کہ اللہ کی ساری عبادتوں کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو بس یہی حسین ہے۔ یاد رکھو، میں اس لیے پہچانوا رہا ہوں کہ کل جو نمازیں پڑھنا تو اس کے بچانے والے کو مت بھولنا۔ میں اس لیے پہچانوا رہا ہوں ان مسلمانوں کے بیچ میں کہ اگر کل سجدہ تمہارا باقی رہ جائے تو سجدہ بچانے والے کو بھی یاد کر لینا۔ کل اگر تمہارا روزہ باقی رہ جائے تو روزہ بچانے والے کو بھی یاد کر لینا۔ کل اگر تمہارا حج رہ جائے تو حج کو زندگی دینے والے کو بھی یاد کر لینا۔ مقصد رسول یہی تھا، کہیں سے یہ تصور نہ کریں کہ نواسہ سمجھ کے پہچانوایا جا رہا تھا، بلکہ شریعت کا ذمہ دار سمجھ کر رسول پہچانوا رہے تھے۔ اس لیے کہ مزاج امت مسلمہ رسول جان چکے تھے، کیفیتوں کو پہچان چکے تھے، طینتوں سے آشنا ہو چکے تھے، فطرتوں کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا اللہ کا رسول۔ ہاں، اتنی بڑی امت مسلمہ تھی، کوئی ایک تو مسلمان کھڑا ہوتا کہ جب اسلام مشکلوں سے گھرا ہوا تھا، جب اسلام کے دشمن اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے تلے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں کس نے آواز دی اسلام کی ہمدردی میں؟ بس ایک آواز اٹھائی تھی، اور وہ علی کے بیٹے فاطمہ کے لگتے جگر محمد کے نواسے حسین نے۔ اسلام گھبرانا نہیں، اگر مسلمانوں نے تم سے دامن چھڑا لیا ہے تو میں تیرے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے مسلمانوں نے اسلام کو مشکلوں سے بچایا؟ یوں تو رسول سے محبت کا دعویٰ تھا، مگر مسلمانوں ذرا انصاف سے بتاؤ کہ جو تقاضا رسول سے محبت کا دنیا کے سامنے ان مسلمانوں نے پیش کیا، کیا وہی محبت حسین سے باقی رہی؟ کیا وہی محبت کا جذبہ دلوں میں حسین سے تھا مسلمانوں کے؟ کیا وہی کمال اور وہی لگاؤ، وہی دلچسپی حسین سے باقی رہ گئی؟ اگر وہ محبت باقی رہتی، اگر وہ دلچسپی باقی رہتی، اگر وہ ہمدردی باقی رہتی تو کبھی محمد کے نواسے کو مدینہ چھوڑنا نہیں پڑتا، کبھی محمد کے نواسے کو اپنا وطن چھوڑنا نہیں پڑتا۔ لیکن محمد کا نواسہ اپنا گھر چھوڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ اے دنیا والو دیکھ لو، کل جو لوگ میرے نانا کے ساتھ ہمدردی کا قصیدہ پڑھا کرتے تھے، کل جو میرے نانا کے ساتھ دسترخوان پہ محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، آج انہی لوگوں کی بدولت حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟
کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ حسین کا غم کیوں مناتے ہو، رسول کے نواسے کا غم کیوں مناتے ہو؟ کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر کسی اجنبی سے تمہاری جگری دوستی ہو جائے تو کیا تم اس کے غم میں اپنا غم شامل نہیں کرتے ہو؟ اس کی خوشی میں تم اپنی خوشی نہیں بانٹتے ہو؟ یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، یہ تو انسانیت کی ہمدردی ہے کہ چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، اگر انسانیت دل میں ہے تو کسی پر غم ٹوٹا ہے تو اس کے غم میں شامل ہو جاؤ، کسی کے گھر جشن ہو رہا ہے تو اس کے جشن میں شامل ہو جاؤ۔ محمد کے گھر اتنا بڑا غم ٹوٹا، محمد کا بھرا گھر اجڑ رہا ہے، اگر اس غم پہ ہم اپنا غم نثار نہ کر دیں تو پھر ہم انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ ہے اور ہمارے اندر وہ ہمدردیاں ہیں جو حسین کو اسلام سے ہمدردی تھی، اس لیے کہ ہم فقط نماز کو یاد نہیں کرتے بلکہ نماز کو زندگی دینے والے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم فقط روزے کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ روزے کو حیات دینے والے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ہم عبادت پروردگار اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ اس کے بچانے والے کا نام حسین ہے۔ عزیزو، اس طرح سے محمد کا لال مدینے سے کربلا کو چلا۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین ذاتیاتی مسئلے کو حل کرنے چلے تھے، حسین کسی پراپرٹی کے مسئلے کو حل کرنے چلے تھے، حسین کسی خاندانی لڑائی کو حل کرنے چلے تھے، حسین کسی دو حکومت کے نااتفاق کو مٹانے چلے تھے؟ اگر مسلمان غور کر لے تو کبھی نہ مجلس حسین پہ انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ ذکر حسین پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ طے ہے اور یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ کا لال اگر کربلا چلا ہے تو اپنے ذاتی مسئلے کے لیے نہیں چلا ہے بلکہ اسلام کو باطل سے بچانے کے لیے چلا۔ کربلا کی جنگ یزید اور حسین کے درمیان کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان کی جنگ تھی۔ باطل کا نمائندہ یزید بن کر آیا تھا، حق کا نمائندہ فاطمہ کا لال حسین بن کر آیا تھا۔ اور اگر میرا مولا اگر باطل پر رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں یزید سے ہمدردی ہے تو کیوں نہیں اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھتے ہو؟ اگر تمہیں یزید سے ہمدردی ہے تو کیوں نہیں یزید کا قصیدہ سر عام پڑھتے ہو؟ اگر تمہیں یزید سے ہمدردی ہے تو کیوں نہیں یزید کے ہاتھ پر جو اس کا ارادہ تھا، جو اس کا مشن تھا، جو اس کا رویہ تھا، جو اس کا قانون تھا، جو اس کا رد عمل تھا، عمل کرتے ہو؟ اس لیے کہ یزید کے ہاں شراب پینا جائز تھا، جوا کھیلنا جائز تھا، زنا کرنا جائز تھا، عبادت پروردگار کی توہین جائز تھی، رسالت کی توہین جائز تھی، امامت کی توہین جائز تھی، قرآن کا مذاق اڑانا جائز تھا۔ تو اگر یزید سے ہمدردی ہے تو یہ کیوں نہیں سر عام عمل انجام دیتا ہے مسلمان؟ کیوں قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ کیوں عبادت پروردگار کا احترام کرتا ہے؟ یہ مسلمان کسی بھی قانون کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی کتاب میں دکھا دے مذہب بدل دوں گا کہ کسی مسلمان فقہ میں یہ قانون لکھا ہو کہ شراب پینا جائز ہے۔ یہ شراب کو حرام کس نے قرار دیا؟ کیا وہ یزید کا شعر بھول گئے کہ یہ وحی کیسی، یہ کتاب خدا کیسی، یہ رسول کیسا؟ یہ تو ہاشم کے گھر کا ایک ڈرامہ تھا۔ کیا یہ یزید کا جملہ بھول گئے؟ تو اگر یزید سے ہمدردی ہے تو پھر نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، اللہ کی کتاب کو چھوڑو، عبادتوں کو چھوڑو۔ یہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور دل میں یزید سے محبت کی جا رہی ہے۔ یا تو سچے مسلمان بن کر سامنے آ جاؤ یا سچے یزید بن کے سامنے آ جاؤ۔ بس یہی تقاضائے انسانیت ہے کہ جس راستے کو اختیار کرو کھلم کھلا آ کے دکھاؤ، تب تو مانے کہ تمہارے سینے میں جگر ہے۔ اس لیے کہ یہ قوم آج اس کی احسان مند ہے کہ جس کا احسان نہ تو آدم بھول سکتے ہیں، نہ تو نوح بھول سکتے ہیں، نہ تو ابراہیم بھول سکتے ہیں، نہ تو موسیٰ بھول سکتے ہیں، نہ تو خود رسول بھول سکتے ہیں۔ اور خود رسول کیا، اللہ بھی ان کے احسان کو بھول نہیں سکتا۔
ورنہ اگر ذاتیاتی مسئلے کی جنگ ہوتی تو کبھی فاطمہ کا لال اس طرح سے کربلا کو نہ چلتا کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا، عورتوں کو بھی ساتھ لیتا، بوڑھوں کو بھی ساتھ لیتا۔ لیکن ذرا خدا کی مصلحت دیکھیں میرے جوانوں، پہچانو اس خاندان کو۔ آج تو ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں اور مرتے دم تک حسینی رہیں گے۔ اور وقت کا کوئی بھی یزید اگر ہمارے سامنے سر اٹھا کر آئے گا تو جتنی طاقت ہوگی طاقتوں کو استعمال کر کے اس کے سر کو کچل کے دم لیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں یا تو حسین رہ سکتا ہے یا یزید رہ سکتا ہے، یہ طے ہے۔ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر یزید کو باطل پہ مانتے ہو تو پھر یزید کا قصیدہ پڑھنا چھوڑ دو، اگر یزید کو باطل پرست مانتے ہو تو پھر یزید سے ہمدردی دل سے نکال دو۔ اس لیے کہ اگر ذرا بھی ہمدردی دل میں پیدا ہوئی تو نہ تو تم اللہ کے رہ جاؤ گے، نہ اسلام کے رہ جاؤ گے، اور نہ حق کے طرفدار رہ جاؤ گے۔ اس لیے کہ اگر آج حسین زندہ ہے تو یہ حق کا پرچم لہرا رہا ہے، اور باطل فنا و برباد ہو گیا ہے۔ تو جو فنا ہو گیا ہے اسے زندہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جسے اللہ فنا کر دیتا ہے اگر اس کو کوئی زندہ کرنے کی کوشش کرے تو خود تو فنا ہو جائے گا مگر وہ چیز زندہ نہ ہو سکے گی۔ اور جسے اللہ حیات دے دے، جسے قیامت تک کی زندگی دے دے، اسے مٹانے والے تو مٹ سکتے ہیں مگر وہ زندگی موت میں بدل نہیں سکتی۔ اور یہ ذکر حسین کی ضمانت اللہ نے لیا ہے، مجلس حسین کی ضمانت پروردگار نے لیا ہے، آل محمد کی فضیلت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے۔ تم مٹ جاؤ گے، مجلس حسین نہیں مٹے گی، ذکر حسین نہیں مٹے گا، لیکن ہاں اللہ کو بتانا تھا کہ یہ فاطمہ کا لال ذاتی جنگ کرنے کربلا نہیں جا رہا ہے بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان میں 4 بہادر ایسے تھے جو پورے عرب کو اپنے بہادری سے جیت سکتے تھے، اور کربلا جاتے وقت اس میں ایک بہادر تو نہیں تھا لیکن 3 بہادر موجود تھے، اور تینوں کے تینوں اگر کربلا پہنچ گئے ہوتے تو کمی زمین کربلا پہ قیامت آ جاتی، زمین کربلا کے جو حالات ہیں وہ بدل جاتے۔ لیکن حسین کو صبر کا جوہر دکھانا تھا، شجاعت کا جوہر نہیں دکھانا تھا۔ اس میں بنی ہاشم کے خاندان کی 4 بہادری، اور وہ 4 شخصیتوں میں سب سے پہلے مولا علی، اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل، اس کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب جعفر، اور حسین ابن علی۔ مولا علی کا انتقال ہو چکا ہے، اب کربلا کی روانگی ہے، یہ 3 بہادر زندہ ہیں۔ اللہ نے جناب عبداللہ کو مدینہ ہی میں پیر کی طاقت سلب کر دی، اس لیے کہ وہاں شجاعت کے جوہر نہیں دکھانے ہیں، وہاں کردار دکھانا ہے، صبر کا جوہر دکھانا ہے، اور اسلام کو بچانے کا جو مشن تیار کیا تھا پروردگار عالم نے اس کو مکمل صحیح کر کے دکھانا ہے۔ تو جناب عبداللہ نہیں جا سکے، ارادہ تھا مگر پیروں کی طاقت چھین لی اللہ نے، زمین پہ گھسرا گھسرا کے چلتے تھے۔ تب بھی تمنا تھی، آئے آقا غلام بھی حاضر ہے کربلا جانے کو۔ کہا عبداللہ اب تم چلنے کے لائق نہیں ہو، کربلا میں کیسے جنگ کرو گے؟ تو پہلا بہادر مصلحت تھی مدینے میں رک گیا، جناب مسلم ابن عقیل ساتھ میں چلے مگر مکے تک ساتھ رہے، اور وہاں سے کوفیوں کے جو خطوط مولا کو ملے ہیں، اور وہ اظہار محبت کہ جس کے اندر نفرت چھپی ہوئی تھی، جس کے اندر انتقام کا جذبہ چھپا ہوا تھا۔ خط تو محبت بھرا تھا لیکن اگر اس خط کی تہ میں جاؤ تو فقط نفرت ہی نفرت، فقط انتقام بدلے ہی بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مگر میرا مولا مصلحت جانتے ہوئے بھی مسلم کو بھیج رہا ہے، اس لیے کہ ایک بہادر مدینے رہ گیا، اب ایک بہادر، اللہ اکبر کیا عرض کروں میں، ایک بہادر کوفے جا رہا ہے۔
کیونکہ اگر یہ بھی کربلا پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور ان تمام بہادروں میں اللہ اکبر کہ جن کے اوپر سب کی شجاعت ناز کرتی تھی، اس کا نام تھا جناب عباس۔ اب آپ نے غور کیا، یہ 4 بہادر بنی ہاشم کے، اور یہ چاروں بہادری جس پر ناز کرتی تھی اس کا نام تھا جناب عباس۔ تو یہ سب بہادر چلے، مصلحت تھی اللہ کی کہ مسلم کربلا نہ پہنچیں ورنہ جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ کوفے میں گئے اور کوفیوں نے آپ کو شہید کیا۔ اب 2 بہادر بچے ہیں، ایک حسین اور ایک عباس۔ اور عباس بہادر تھے مگر اطاعت کے دائرے میں رہ کر ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، چونکہ آقا جو کہیں گے وہی یہ غلام کرے گا۔ یہ جذبہ اطاعت کا کس نے پیدا کیا عباس کے دل میں؟ اس پروردگار نے پیدا کیا۔ عباس جنگ نہیں کرنا ہے تو مجال نہیں ہے غازی کی کہ تلوار ہاتھ میں لے لے۔ مدینے میں کیا ہوا تھا؟ خالد بن ولید کے دربار میں جب عمرو یاس نے مولا سے گستاخی کی تھی تو سب سے پہلی جو تلوار نیام سے نکلی تھی وہ تلوار جناب عباس کی تھی، لیکن حسین نے کہا بھیا یہ جنگ کی جگہ نہیں ہے، تلوار نیام میں رکھ لی۔ حر کے لشکر نے روکا، حر نے گستاخی کی، سب سے پہلے جو تلوار نکلی تھی وہ کس کی تھی؟ وہ تھی جناب عباس کی۔ لیکن حسین نے کہا بھیا ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، تلوار نیام لی گئی۔ جذبہ تھا بہادری کا، طاقت تھی جسم میں، مگر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ اطاعت حسین تھی کہ جو آقا کہے گا وہی کریں گے، اور یہی ہوا۔ عباس کربلا تو آ گئے، لیکن اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یزید کربلا کیوں نہیں آیا، شام ہی میں کیوں ٹک گیا؟ تو اب یہ دنیا جانتے ہوئے بھی مجھ سے سوالات کرتی ہے۔ یزید کے کربلا نہ جانے کی کئی وجہیں ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو بیان کروں، لیکن میں اپنے عقیدے سے آپ کے سامنے بیان کر کے اور وہاں سے مصائب کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یزید کا دربار شام میں تھا، اور کوئی بادشاہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے جنگ کیا ہو۔ اس کی فوجیں، اس کی حکومتیں، اس کی رعایا جنگ کرتی تھیں، اس لیے کہ بادشاہ کے کہاں اتنا جگر ہے کہ وہ جنگ کرے۔ یہ تو فقط بنی ہاشم کے خاندان میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں بادشاہیت ہے تو وہاں شجاعت کے جوہر بھی ہیں، وہاں طاقت بھی ہے اور ہمت بھی ہے۔ نہیں گیا تو چونکہ دربار تھا، اب اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، سپاہی بے شمار تھے، لہذا اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر دوسری وجہ میں بیان کر رہا ہوں، جب اس کو خبر ملی کہ عباس بھی کربلا آ گئے ہیں تو پھر ارادہ اگر بنا بھی ہوگا تو ہیبت عباس نے ارادہ بدل دیا، ہیبت عباس نے ارادہ بدل دیا۔ اور ایسے مقام پر جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا تو میں نے شعر کہا تھا اپنے عقیدے کے لیے، وہ شعر آپ کو سنا کر آخری منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اپنے غازی کو پہچانو۔ میں نے کہا تھا کہ علی کا نام زمانے سے کیوں نہیں مٹتا، علی کا نام زمانے سے کیوں نہیں مٹتا، منافقوں کو یہ احساس مار ڈالے گا۔ علی کا نام زمانے سے کیوں نہیں مٹتا، منافقوں کو یہ احساس مار ڈالے گا۔ اور اسی خیال سے کرب و بلا نہ آیا یزید، مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا، مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ قافلہ کربلا آ گیا۔ ہاں رونے والو، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے۔ بس میں نے تمہید کی ساری گفتگو ختم کر دی۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا ہمیں پہچانے کہ ہم حسین کی عزاداری کیوں مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم مقصد حسین کو بھول نہیں سکتے، اور جب مقصد حسین کو نہیں بھول سکتے تو پھر ذات حسین کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں، کردار حسین کو بھی نہیں بھلا سکتے، کیونکہ ہمارے اندر انسانیت کا دل ہے۔ لہذا انسان بننے کا سب سے بہترین فارمولہ ہے کہ جس کو بچایا گیا وہ بھی یاد کرتے ہیں، جس نے بچایا ہے اسے بھی یاد کرتے ہیں۔ بس عزیزو، کیا دل میں تمنا تھی فاطمہ کے لال کی، کوئی فکر نہیں، چاہے بچے بھوکے رہیں،
چاہے بچے پیاسے رہیں کوئی فکر نہیں، چاہے جوان علی اکبر شہید ہو جائے، چاہے باوفا عباس شہید ہو جائے، مگر بس ایک تمنا ہے علی کے لال کے دل میں، اسلام بچ جائے، خدا کی شریعت بچ جائے، قرآن کی حرمت بچ جائے، کعبے کا وقار بچ جائے، آدم کی محنت بچ جائے، نانا کی مشقت بچ جائے، بھیا حسن کی قربانی بچ جائے۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں یہ سوچ کر پہنچے تھے کہ میرے اوپر سارے نبیوں کی نبوت کا دار و مدار ہے، میرے اوپر بابا علی کی قربانیوں کا دار و مدار ہے، میرے اوپر میرے بھیا حسن کی قربانی کا دار و مدار ہے۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر آدم کو کوئی یاد نہ کرنے والا ہوتا، ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر مٹ گیا ہوتا، نانا کی رسالت ختم ہو گئی ہوتی، بابا کی امامت ختم ہو گئی ہوتی اور قربانیاں بھی ختم ہو جاتی، مگر حسین نے سر کٹا کر قربانی دے کر اسلام ہی کو نہیں بچایا ہے بلکہ آدم کو بھی بچایا ہے، نوح کو بھی بچایا ہے، ابراہیم کو بھی بچایا ہے، سارے نبیوں کو بچایا ہے، علی کی محنت بچائی ہے، نانا کی مشقت بچائی ہے اور اپنے بھائی حسن کی قربانی بچائی۔ یہی تو وجہ تھی کہ پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا کربلا جا تو رہے ہیں لیکن خبر ہے کوئی بچ کے نہیں آئے گا؟ تو ایک بار مولا نے مسکرا کر کہا، ہم اللہ کی مرضی کے لیے جا رہے ہیں، رضیت باللہ، بس وہ راضی رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کیا جذبہ تھا اسلام کے بچانے کا۔ ہاں 7 محرم کی تاریخ آئی کہ اب ظلم بڑھ رہا ہے اور ادھر صبر بڑھ رہا ہے۔ یہی تو کمال تھا حسین کا کہ جیسے جیسے یزید کا ظلم بڑھتا تھا ویسے ہی فاطمہ کے لال کا صبر بھی بڑھتا تھا، نہ ادھر ظلم رکا نہ ادھر صبر گھٹا، اور ظلم انتہا تک پہنچ گیا مگر صبر کی انتہا کا کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ بس یہی کربلا کے ایک مختصر جملوں میں کربلا کا منظر ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ ظلم تھک گیا مگر صبر نہیں تھکا، ظلم نے راستہ بھی بدل دیا مگر صبر نے راستہ نہیں بدلا، اس لیے کہ ارادہ مضبوط تھا، یقین تھا، ایمان تھا۔ اور جب شب عاشور کی منزل آئی تو اب حسین نے آخری بار چاہا کہ امتحان لے لیں، چونکہ اب وہ قربانی ہوگی جو قیامت تک قربانی کا شرف نہ پائے گا، لہذا کردار میں کوئی کمی نہ ہو، ایمان میں کوئی کمی نہ ہو، ارادے میں کوئی کمی نہ ہو، یقین میں کوئی کمی نہ ہو۔ بیٹا علی اکبر چراغ جلاؤ۔ علی اکبر نے چراغ جلایا، آئی شب عاشور۔ ہاں آج وہی رات ہے کہ جس رات فاطمہ کا لال اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے رہا تھا، اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے رہا تھا۔ ادھر چراغ بجھا، پھر کہا علی اکبر چراغ جلاؤ۔ اب جو علی اکبر نے چراغ جلایا تو ایک بھی مدد کرنے والا کم نہ ہوا، سارے چاہنے والے جہاں جس طرح سے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ چراغ پھر بجھا، پھر جلا، پھر وہی منظر نظر آیا، پھر جلا، پھر بجھا، پھر وہی کیفیت اور وہی یقین، وہی ارادہ، وہی جذبہ نظر آیا حسین کو کہ ہاں میرے ساتھیوں میں قربانی کا جذبہ ہے، میرے ساتھیوں میں یقین ہے، میرے ساتھیوں کا ارادہ مضبوط ہے۔ اور اب آخری بار جو چراغ جل کر بجھ کر جلا ہے تو حسین نے ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ جہاں سے ایمان اور نصرت میں ایک لمحے کے لیے بھی شک کی گنجائش نہ رہ گئی۔ اب جو کیا دیکھا کہ سارے انصحاب اور انصار تلواریں اپنی گردن پر رکھ چکے ہیں۔ آقا اب اگر چراغ گل ہو گیا، اب اگر چراغ بجھ گیا تو یہ گردن ہم اپنی تلواروں سے کاٹ ڈالیں گے۔ حسین نے ایک بار اللہ کا شکر ادا کیا، رخ کیا مدینے کا۔ نانا ایسے انصار آپ کو نہ ملے، بابا ایسے صحابی نہ ملے، بھیا ایسے چاہنے والے آپ کو نہ ملے جیسے آج کربلا میں میرے چاہنے والے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ایک شب عاشور کا اور واقعہ سن لیجئے، کیسے کیسے چاہنے والے کربلا میں موجود تھے۔ شب عاشور امام حسین نے کہا کہ دیکھو ظہر میں پسر ساز سے گفتگو مکمل نہ ہوئی،
اس نے کہا ہے کہ رات میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب امام انتظار کر رہے ہیں کہ پسر سعد کا پیغام عمر سعد کا آیا کہ نہیں آیا، اور ایک منزل آئی کہ ادھر اصحاب کا امتحان لے کے آگے بڑھے، ادھر عمر سعد کا قاصد آیا، کہا ہاں میرا آقا آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اور ایک خیمے سے دور اب شرط یہ رکھی کہ بس حسین رہیں گے اور میں رہوں گا، نہ تو علی اکبر ہوں گے اور نہ ادھر سے میرا بیٹا ہوگا، نہ ادھر سے عباس آئیں گے نہ ادھر سے میرا غلام جائے گا۔ تاریک رات میں حسین اور عمر سعد کے درمیان کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ ساری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اب سنیں، ایک بار حسین نے کہا عمر سعد کیا تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں محمد کا نواسا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ عمر سعد یہ بتا دے کہ تو مجھے کس خطا پہ قتل کرنا چاہتا ہے؟ عمر سعد خاموش۔ ایک بار امام نے کہا تیری خاموشی تیرے جرم کا اظہار کر رہی ہے، سچ بتا کہ تو کس لیے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک بار اس نے کہا اے حسین، اگر تمہیں قتل نہ کروں گا تو ابن زیاد میرا گھر برباد کر دے گا۔ امام نے مسکرا کر کہا اگر تو میرے گروہ میں آئے گا تو میں تجھے اس سے اچھا گھر دوں گا۔ پھر عمر سعد نے کہا حسین اگر میں نے تمہیں قتل نہیں کیا تو میری ساری پراپرٹی ابن زیاد چھین لے گا۔ امام نے کہا اگر تو میرے گروہ میں آئے گا تو میں تجھے سرزمین حجاز میں جتنی زمین چاہے گا دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا اب بول عمر سعد تیرا کیا ارادہ ہے؟ خاموش رہا۔ پھر امام نے کہا تیری خاموشی تیرے جرم کا اظہار کر رہی ہے۔ اس نے ایک بار کہا اب ہم اپنا ارادہ بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ مجھے ملک رے کی حکومت ملنی ہے جہاں 40,000 سواروں کے اوپر میری حکومت ہوگی، لہذا اگر تم کو قتل نہیں کریں گے تو وہ حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو ایک بار مولا نے مسکرا کر کہا عمر سعد تیرے لیے دولت کی محبت ہے یا خانوادہ رسول کی محبت کی اہمیت ہے؟ کہا ہمیں دولت کی محبت چاہیے۔ تو ایک بار مولا نے غصے میں کہا جا عمر سعد، لیکن یہ فاطمہ کا لال کہہ رہا ہے کہ تجھے ملک رے کی حکومت تو کیا ہے، ایک گیہوں کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، حکومت تو دور کی بات ہے، اور تجھے اللہ دنیا ہی میں ایسی صدا دے گا کہ فرشتے بھی پناہ مانگیں گے، اور عرش اعظم پہ محشر کے دن سب سے سخت ترین عذاب جو ہوگا وہ تجھ پر ہوگا۔ ایک بار عمر سعد مسکراتا ہوا چلا گیا، ادھر اصحاب پریشان تھے کہ بات کیا ہوئی۔ امام روتے ہوئے پلٹے ہیں، کہا کوئی حل نہیں ہوا، اب ارادہ ہے صبح قتل ہونے کا۔ ہاں ایک منزل آئی، لیکن ابھی امام خیمے میں آئے تھے کہ ایک عمر سعد کا غلام کثیر ابن شہاب بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کے خیمے کی طرف آیا۔ عزیزو ابو ثمامہ کتنا چاہنے والا تھا مولا کا، اس نے ایک بار لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور گھوڑے سے زمین پہ کھینچا، کہا او گستاخ تجھے پتا نہیں ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ یہ میرے آقا کا خیمہ ہے، ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر رکھے گئے ہیں، تیری مجال کہ میرے ہوتے ہوئے تو امام کے خیمے تک پہنچ جا۔ اسے نیچے اتارا، کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا مجھے عمر سعد کا پیغام حسین تک پہنچانا ہے۔ کہا ٹھہر جا، میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آؤں گا تو تجھے جانے دوں گا۔ آئے ابو ثمامہ، آقا عمر سعد کا سپاہی کثیر ابن شہاب آیا ہے، کچھ پیغام لے کر آیا ہے۔ کہا آنے دو۔ کہا آقا اسلحے کے ساتھ آیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دے۔ تو ایک بار امام نے کہا ابو ثمامہ ہم کربلا میں قتل ہی تو ہونے آئے ہیں، ہم کربلا میں مرنے ہی تو آئے ہیں، آنے دو۔ لیکن کیا محبت کا جذبہ ہے، آئے اور کہا یہ تلوار رکھ کے جائے امام کے خیمے میں، یہ تلوار رکھ کے جائے امام کے خیمے میں۔ اس نے کہا واہ
بہادر کبھی تلوار زمین پہ نہیں رکھتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار ابو ثمامہ نے آستین پلٹی اور کثیر کو چاہا کے مارے کہ خیمے سے ایک آواز آئی، ابو ثمامہ ابھی صبر کا وقت ہے، جہاد کل کرنا ہے، جنگ کل کرنا ہے، وہ جس طرح سے بھی آنا ہے تو آنے دو۔ لیکن ابو ثمامہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، چھوڑ تو دیا اسے، لیکن اب جہاں پر ڈھال ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ رکھے ہوئے آقا کے خیمے تک لے گئے کہ کہیں تو قتل نہ کر۔ آیا ابن کثیر ابن شہاب آیا، کہا کس لئے آیا ہے؟ کہا عمر سعد نے پوچھا ہے کہ تم کربلا کیوں آئے ہو؟ ایک بار امام نے کہا جا کے کہہ دینا اس سے میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا۔ میرے پاس 10,000 کوفیوں نے محبت بھرا خط لکھا تھا، اپنی رہبری کے لیے بھٹک رہے تھے، مجھے امام چاہیے، مجھے امام چاہیے۔ میں آیا نہیں ہوں اپنی خوشی سے، میں تو امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ یہ آیا اور جب اس نے عمر سعد کو خبر ملی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین امت کی اصلاح کے لیے کربلا آئے ہیں۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا کہ دیکھو حسین بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں، انہیں جانے مت دینا، اور تجھے جتنا انعام چاہیے اس کا دگنا میں بڑھا رہا ہوں، جتنی جلدی ہو حسین کا سر میرے دربار تک لے آ۔ اللہ اکبر، اور پہلے جا کے بیعت لے لے۔ جب ادھر ابن زیاد کا خط ملا ہے پسر عمر سعد کو اور اس میں لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لے، تو وہ بیعت مانگنے نہیں گیا۔ غلاموں نے پوچھا بیعت لینے جائیے، ایک بار کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ ایسے سے مانگنے سے کیا فائدہ کہ جہاں انکار آئے۔ اپنے بیٹے کو حکم دیا سختی بڑھاؤ، سختی بڑھاؤ۔ اب فوج حسین کے خیمے کی طرف تیر چھوڑ رہی ہے، تیروں سے حملہ شروع ہوا۔ یہ شب عاشور کا قصہ ہے جو میں نے بتا دیا تاکہ حق ادا ہو جائے۔ بس رونے والو اب رونے کے لیے تیار ہو جاؤ، آج اسی غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو، آج اسی شہید کا تابوت اٹھانے آئے ہو۔ ہاں میں نے کبھی غور کیا ہے، علماء پڑھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کربلا میں عباس کا لاشا خیمے تک نہیں آیا، اسی لیے علم اٹھایا جاتا ہے، چونکہ علم خیمے سکینہ میں آیا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ غور کیا کہ عباس کا لاشا تو حسین لائے نہیں، چونکہ عباس کی وصیت تھی آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں اپنی شہزادی سکینہ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، شرمندگی اتنی ہے کہ میں سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن رونے والو کبھی تم نے غور کیا کہ کیا حسین کی لاش خیمے پہنچی تھی؟ ارے میرے غریب کا جنازہ خیمے میں پہنچا کون تھا؟ جو فاطمہ کے لال کا لاشا اٹھاتا۔ ارے ایک بیٹا سید سجاد۔ رونے والوں آج بھی حق ادا کرنا، ایک ایسے غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو جس کا لاشا کربلا میں بے گورو کفن پڑا رہا، لیکن کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی لاش دفن کرنے والا نہیں۔ ہاں عزیزو مجلس تمام ہو گئی، بس ہاں چند فقرے ہیں۔ آج امام کی آخری رات ہے، آج امام کی آخری رات ہے۔ ہاں جس نے بھی گریہ نہیں کیا ہے آج تو کم سے کم رو لے تاکہ سرخرو ہو جائے شہزادی کے سامنے۔ یہ آنسو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، یہ آنسو بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے پاس، یہ آنسو بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ اس میں کنجوسی کرو گے نقصان تمہارا ہوگا، اس میں کنجوسی کرو گے نقصان تمہارا ہوگا، حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زیادہ رونے والو آج جی بھر کے غریب کو رو جس کو کربلا میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ آج اپنے آقا کو رو رہے ہو لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ، اپنے آقا حسین پہ رو رہے ہو لیکن انصاف سے بتاؤ کوئی تماچے تو نہیں نہ مار رہا ہے، کوئی کوڑے تو نہیں نہ مار رہا ہے، کوئی تازیانے تو نہیں نہ مار رہا ہے۔ ہائے سکینہ، اگر باپ کو رونا بھی چاہتی ہے تو شمر کے تماچے پڑتے ہیں۔ ارے سید سجاد اگر بابا کو رونا چاہتا ہے تو تازیانے پڑتے ہیں۔ ارے غریب بہن زینب
اپنے بھیا کو اگر رونا چاہتی ہے تو تازیانے پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کربلا میں حسین پہ رونے بھی نہ دیا گیا، جزاکم ربکم، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اے رونے والو حق گیری ادا کر دینا تاکہ شہزادی رومال میں تمہارے آنسو لے کر جائیں اور تمہیں دعا دیتی ہوئی جائیں، اس لیے کہ سنو گے شہزادی کی تمنا تو سنو، اور اگر سننے کے بعد تم نے آنسو نہ بہایا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کربلا میں علی اکبر بھی تو شہید ہوئے ہیں، عباس بھی شہید ہوئے ہیں، قاسم کی لاش بھی پامال ہوئی، اون محمد بھی شہید ہوئے، لیکن رونے والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، ایک ذاکر نے ہر شہید کی شہادت پڑھی، ہر شہید، اور مجمع روتا ہوا گھر جاتا تھا۔ علامہ سید رضی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، مجمع روتا ہوا ہائے حسین کر کے گھر جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس ذاکر کے خام میں دکھیاری ماں آئی، دکھیاری ماں ہے، میرے ذاکر بہت اچھا لگ رہا ہے تو مصائب پڑھ رہا ہے، تو نے عباس کا مصائب بہت اچھا پڑھا میرے ذاکر، تو نے علی اکبر کا مصائب بہت اچھا پڑھا ہے، اے میرے ذاکر تو نے انہوں محمد کا مصائب اچھا پڑھا، لیکن تجھ سے ایک شکایت ہے۔ ہاں رونے والوں اب دل پہ ہاتھ رکھو، اے ذاکر تجھ سے ایک شکایت ہے۔ ذاکر چونک کے اٹھا، ارے شہزادی کیا شکایت ہے؟ کہا تو نے سب کچھ پڑھا مگر میرے لال کی خیمے کی رخصتی نہ پڑھی۔ اے ذاکر مجھے اپنے حسین کی رخصتی سننے میں بہت ہی زیادہ رونا آتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے لال پہ آنسو بہا لوں۔ ہاں رونے والوں دوسرے دن وہ ذاکر ممبر پہ آیا، اس نے خواب کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اب سننا رونے والوں، اس نے جو رخصتی حسین بیان کی ہے تو لوگوں نے محسوس یہ ہوا کہ کوئی مجلس کے درمیان ایک ماں اپنے بیٹے کو چیخ چیخ کے رو رہی ہے، واہ حسینہ! جزاکم ربکم۔ ایک ماں کی رونے کی آواز سنائی دی، لوگ گھبرائے، لوگ چونکے، یہ کون ایک آواز آ رہی ہے کانوں میں، ایسا رو رہی ہے کہ جیسے بھرا گھر اجڑ گیا۔ ذاکر نے کہا رونے والوں کوئی اور نہیں ہے، یہ دکھیاری ماں لال پہ رونے آئی ہے، اے شہزادی آئیے اور آج کی مجلس میں بھی رو لیجئے۔ آپ کے لال کی رخصتی پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہاں رونے والوں بس چند فقرے ہیں، غریب کا تابوت آئے گا زیارت کر لینا، لیکن اے زیارت کرنے والوں ذرا تابوت آہستہ آہستہ اٹھانا، بڑا زخمی امام ہے، لاش پامال ہو چکی ہے، جسم تیروں پہ معلق۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے میرے پروردگار رونے والوں کو سلامت رکھنا، اے میرے معبود یہ حسین کے عزادار ہیں، ان کی ہر تمنا کو پوری کرنا۔ ہاں رونے والوں بس مجلس تمام ہو رہی ہے، وہ عاشور کا وقت قریب آیا جب علی اکبر نہ رہے، حسین تنہا رہ گئے، اب تو قاسم بھی نظر نہیں آتے، اب وہ جانثار بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں، اب وہ وفادار بھی نظر نہیں آتا، چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں حبیب، کہیں مسلم ابن اوسجا، کہیں وفادار نہر کنارے پڑا ہے، کہیں جوان علی اکبر پڑا ہے، کہیں ننھا علی اصغر ہے۔ حسین ایک بار گھبرائے اور رخ کیا آسمان کا، اے پروردگار آج حسین کو کس عالم میں دیکھ رہا ہے؟ بس رونے والوں اگر آج شرم کر کے روگے تو کب روگے؟ آج اگر دل کھول کے نہیں روگے تو کب روگے؟ آج حسین کی آخری رات ہے، کل میرا امام رخصت ہو جائے گا، یہ امام بارگاہ سونے ہو جائیں گے۔ ہاں رونے والوں اے میری ماں اور بہنوں، فاطمہ کو پرسہ دینے آئی ہو تو ذرا دل سے پرسہ دے لینا، اس لیے کہ یہ دکھیاری جب بھی حسین کو یاد کرتی ہے تو یہی کہہ کے روتی ہے، ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا۔ آئے اے میرے معبود دیکھ لو حسین کس طرح سے قربانی دے رہا ہے۔ اور اب یہ کہنے کے بعد در خیمہ پہ آئے، آواز دی، اے بہن زینب غریب بھائی کا سلام قبول کرو، ماں کی کنیز فضہ آؤ حسین کو رخصت کرو، ام کلثوم آؤ حسین کا سلام آخر لے لو۔ اللہ اللہ کیا رخصتی کا منظر تھا، حسین ایک ایک کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔
حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ، اب رونے والوں جملہ سنو گے۔ امام نے ام کلثوم کو دیکھا، زینب کو دیکھا، سب کو دیکھا، فضہ کو دیکھا۔ اس عورتوں کے بیچ میں ایک بار سکینہ کی یاد آئی۔ ہائے ہائے اللہ، سکینہ کی یاد آئی۔ ایک بار زینب سے کہا، زینب میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ ایک بار جناب زینب نے عورتوں کو ہٹایا، کہا بھیا دیکھ لو، جب سے عباس مارا گیا ہے، ارے خالی مشق لیے چچا چچا۔ بس عزیزوں مجلس تمام کر دیا میں نے، آپ نے حق گریہ ادا کر دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی سکینہ مشق کو سینے سے لگائے ہے، سینے سے لگائے ہے، چچا نہیں آئے، چچا نہیں آئے، چچا نہیں آئے۔ غریب امام آگے بڑھا، ایک بار شانہ پکڑا، بیٹا ابھی تو چچا کو یاد کر رہی ہو، اب بابا بھی جا رہا ہے۔ سکینہ ایک بار مشق رکھتی ہے، پلٹ کے دیکھا تو عورتیں واہ حسینہ کا نعرہ بلند کر رہی ہیں، کہیں پھپھی رو رہی ہیں، کہیں ماں رو رہی ہیں، کہیں ام لیلہ رو رہی ہیں۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا تو ایک بار بابا کے دامن کو پکڑا، بابا خیریت تو ہے، بابا خیریت تو ہے بابا۔ یہ سب پھر کیوں رونے لگی؟ ایک بار امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، میرے لال اب تمہارا بابا مرنے جا رہا ہے۔ ارے کیا گزری ہوگی بچی پر، ابھی تو عباس کو یاد کر کے رو رہی تھی، ابھی تو علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور اسی بیچ میں کان سے آواز ٹکرائی، بابا مرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس رونے والوں مجلس تمام ہو گئی۔ ایک بار سکینہ نے آنکھوں کو دیکھا، کہا بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ، بابا کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ سکینہ جیتے جی مر جائے؟ بابا نہیں بیٹی، اللہ کی مرضی ہے، اب مجھے بھی شہید ہونا ہے، اجازت دے دو میری لال، میری لال اجازت دے دو۔ بابا ایک شرط پہ اجازت دوں گی، ایک شرط پہ، بس اتنا بتا دو کہ تمہارے بعد میں کس کے سینے پہ سوؤں گی۔ بابا جاؤ، تمہارے بعد کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ اللہ اکبر، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک بار آسمان کا رخ کیا، کبھی زینب کا چہرہ دیکھا، کبھی ام کلثوم کا چہرہ دیکھا، کبھی رباب کا چہرہ دیکھا، کبھی ماں کنیز فضہ کا چہرہ دیکھا، اور ایک بار سر جھکا کر کہا بیٹی، اے بیٹی اب تمہیں سینہ میرا تو نہ ملے گا، لیکن پھوپھی کی گود رہے گی، اپنی پھوپھی کی گود میں سونا۔ بس رونے والوں سارے منظر میں نے چھوڑ دیے ہیں، اب آمادہ ہو جانا، کچھ ہی دیر میں تابوت آنے والا ہے، کچھ ہی دیر میں غریب کا جنازہ آنے والا ہے۔ ارے یہ شبیہ ہے، ارے میرے آقا یہ شبیہ پہ اتنا رونے والے، کل میت پڑی رہی، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ حسین آئے، رخصت ہوئے، لیکن اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار پردہ خیمے کا ہٹا، حسین نے ایک قدم باہر نکالا اور ایک ہاتھ باہر نکالا کہ انہیں محسوس یہ ہوا کہ بائیں پیر سے کوئی بچی لپٹ گئی ہے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہو، انصاف کرنا شہزادی کے ساتھ، انصاف کرنا صاحبان اولاد بیٹھے ہیں۔ حسین کو محسوس ہوا کہ کسی بچی نے میرے پاؤں پکڑے ہیں۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ رو رہی ہے۔ بابا جا تو رہے ہو بابا، جاؤ بابا، مگر میں تمہارے بعد جی نہ پاؤں گی۔ ایک بار حسین سے چاہتی ہے کہ جی بھر کے بات کریں، لیکن وقت اتنا تنگ ہے کہ حسین تسلی دے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے بڑھی، کہا بابا ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کس طرح سے؟ بابا ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں۔ مقتل جا رہے ہو نا بابا، مقتل ہی میں تو رہو گے نا بابا، بس اتنا بتا دو مقتل میں کہاں سو گے؟ حسین چوکے، بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ میر انیس کہتے ہیں کہ جناب سکینہ نے کیا کہا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات، آخری جملہ ہے، اور اب انصاف کرنا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں،
رخصتی حسین پڑھ رہا ہوں، اے رونے والوں سلامت رہنا، اے رونے والوں سلامت رہنا، لیکن اب دل پہ ہاتھ رکھو اور اب جملہ سنو، دل پہ ہاتھ رکھو، جملہ سنو۔ حسین آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، پھر نیچے مڑ کے دیکھا تو اب گھوڑوں سے لپٹی ہے۔ بیٹی چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے بابا کو، بیٹی چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے بابا کو۔ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، رخصت کیا نا، پھر گھوڑے پہ بیٹھے، پھر کیا دیکھا، سکینہ زمین کربلا پہ اس انداز سے بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، ایک بار محبت نے جوش مارا، پھر حسین گھوڑے سے نیچے اترے۔ بیٹی خیمے میں جا، جب تک تو خیمے میں نہیں جائے گی بابا مقتل نہیں جا سکتا۔ لیکن رونے والوں اب انصاف کرنا، وہ جملہ سن لو، وہ جملہ سنو جس کے اوپر واقعی اگر تمہیں رونا نہ آئے تو عاشقی ملک میں دعا کرنا کہ پروردگار مجھے حسین کے مسائل میں رونے کی توفیق عنایت کر۔ وہ جملہ سنو، احساس کرو گے تو ضرور روگے۔ اس کے بعد حسین نے بیٹی سے کہا، جناب سکینہ چلی، خیمے سے کافی دور سے امام حسین، گھوڑا آگے بڑھا، پھر پیچھے ہوا۔ یہ رخصتی کا منظر ہے جو تاریخوں میں ملتے ہیں۔ ایک بار جناب سکینہ خیمے کے دروازے پہ پہنچی، حسین نے چاہا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں کہ بچی نے ایک بار چیخ کے کہا، بابا اب کوئی فرمائش نہیں کروں گی بابا۔ حسین پھر گھوڑے کو لگام دیا، روکا، مڑ کے دیکھا، بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا اب فرمائش نہیں کروں گی، بس ایک تمنا ہے میری، پوری کر دو۔ اللہ اکبر، مجلس تمام ہو گئی، بس مجلس تمام ہو رہی ہے رونے والوں۔ بابا اب کوئی سفارش نہیں، بس ایک تمنا ہے دل میں، وہ آخری بار پورا کر دو۔ حسین نے کہا بیٹی بولو، بیٹی بولو۔ کہ نہیں بابا گھوڑے سے نیچے آؤ، بابا گھوڑے سے نیچے آؤ۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، کہا بیٹی میرے سینے سے لگایا، بیٹی بولو کیا تمنا ہے؟ کہا نہیں بابا، پہلے وعدہ کرو کہ پورا کرو گے، پہلے وعدہ کرو کہ پورا کرو گے۔ ہاں بیٹی وعدہ کرتا ہے حسین، مجھے مقتل میں جانے تو پورا کروں گا۔ کہا بابا تمنا یہ ہے کہ آخری بار سینے پہ سلا لو، آخری بار۔ ارے حسین نے چاہا کہ سینے پہ لے، ایک بار سکینہ کہ نہیں بابا زمین پہ لیٹیے۔ ارے فاطمہ کا لال جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹا، سکینہ نے سینے پہ سر رکھا۔ اے بابا تماچے لگیں گے کون بچائے گا؟ جزاکم ربکم۔ مجلس تمام کر دیتا، مگر غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو، مجلس تمام کر دیتا۔ لیکن اب جملہ سنو، بیٹی کی تمنا پوری ہوئی، گھوڑے پہ گئے حسین، مقتل میں آئے، جنگ ہو رہی ہے۔ وہ یادگار جنگی فاطمہ کے لال نے کہ اب تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی، لیکن ایک منظر آئی، ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ اے علی کے لال اب صبر کے جوہر دکھاؤ، شجاعت کے جوہر دکھا چکے۔ اے رونے والوں منزل آ گئی ہے، ابھی تابوت نکلنے والا ہے، منزل آ گئی ہے، اب جی بھر کے رو لینا۔ ایک بار آواز آئی، نیام میں رکھی۔ علامہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ایسے فوج ٹوٹی کہ فاطمہ کا لال نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایسے ٹوٹی جس کے ہاتھ میں جو مل رہا تھا وہ حسین کو مار رہا تھا۔ کوئی ڈھیلا مارے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ فاطمہ کا لال اب گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے، اب گھوڑے پہ ڈگمایا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اتنے میں جناب زینب دروازے خیمے پہ آ گئی، کیا دیکھا؟ بھیا ڈگمگا رہے ہیں، ادھر سے یا علی مدد۔ میر انیس کہتے ہیں کہ پاؤں رہ رہ کے رکابوں سے نکل جاتے تھے۔ حسین کا یہ عالم تھا کہ پاؤں رہ رہ کے رکابوں سے نکل جاتے تھے۔ ارے یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے، لیکن فاطمہ کا لال ارے کہاں تک ٹکتا؟ زمین کربلا پہ آیا، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ ارے سیدہ کا لال خنجر چلنے لگا، روح فاطمہ تڑپی۔